اس وقت آپ حضرات کے سامنے احقر کی لکھی ہوئی، میری ہی لکھی ہوئی، احقر کا ترجمہ میری اس لیے کر دیا کہ بعض لوگ احقر کے معنی نہیں جانتے یہاں پاکستان میں، اور وہ ہر لفظ کے استعمال کو انگریزی کے غالب ہونے سے صحیح اردو بول نہیں پاتے۔ مثال کے طور پر بعض خط میرے پاس آئے جس میں مجھ کو لکھا گیا رحمت اللہ علیہ، مولانا حکیم فلاں رحمت اللہ علیہ، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ رحمت اللہ کہاں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ آپ میرے دولت خانے پر کب حاضر ہوں گے، آپ میرے دولت خانے پر کب حاضر ہوں گے، اور میں آپ کے غریب خانے پر کب تشریف لاؤں گا۔ تو اب آپ خود سوچیے، اپنے بڑوں سے پوچھیے، میں اس کا ترجمہ اس وقت نہیں کروں گا، اپنے جو بڑے بوڑھے ہیں ان سے پوچھیے کہ اپنے لیے کہنا کہ میں آپ کے غریب خانے پر کب تشریف لاؤں، اور دوسروں کے لیے ان کے گھر کو کہنا کہ آپ کے غریب خانے پر میں کب تشریف لاؤں۔ اس لیے احقر کا ترجمہ کر دیا کہ بھئی میری ہی لکھی ہوئی کتاب ہے، وہ ہمارے اکابر احقر ہی بولتے ہیں، ناچیز حقیر بندے کی لکھی ہوئی کتاب ہے، روح کی بیماریاں ان کا علاج۔ ارشد جمیل میاں نے جو کتاب جو سنایا ہے یہ روح کی بیماریاں اور ان کا علاج، اس کا نام ہے، حصہ دوم ہے۔ یہ حصہ اول، حصہ دوم، دو کتابیں لکھی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے بزرگوں کی دعاؤں کی برکت سے لکھوائی ہے۔ اطراف عالم سے جو لوگ پڑھ رہے ہیں بے حد نفع لکھ رہے ہیں کہ اس سے بہت فائدہ ہمیں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے شرف قبول عطا فرمائے اور میری مغفرت کا اس کو ذریعہ بنائے، اور میرے مشائخ اساتذہ کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے۔